ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عید کیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ عید کو ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ جب عید آتی تھی تو حضور کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ اب ذرا یہاں دھیان سے سنیں، حضور کی نبوی عید، سنت والی عید کیا ہے؟ اگر آج ایسی عید منا لی سچے دل سے، میری بھی مغفرت اور آپ کی بھی مغفرت ہے۔ لیکن حضور والی عید، نمائشوں والی عید نہیں، لیڈروں والی عید نہیں، علم ظاہر کے پرستاروں کی عید نہیں، حضور کی سنتوں والے عید۔ جب عید آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ جتنے جنگی قیدی ہوتے، جنگی قیدی جن کو قید میں ڈالا جاتا، حضور فرماتے قصور کچھ بھی ہو چھوڑو، آج ہماری عید آ گئی، ان سب کو آزاد کر دو۔ حضور سب کو چھوڑ دیتے تھے، سب کو معاف کرو۔ یعنی عید کا دن مسلمانوں کی عام معافی کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں نماز عید کے لیے جا رہے ہو نا، فرشتے بھی آتے ہیں نماز عید میں شریک ہونے کے لیے، جمعہ میں، عیدین میں، تو کہا عید کے لیے جا رہے ہو نا، تو میرے بندے جتنے نماز کے لیے آئیں گے ان سب کو میری طرف سے پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کی مغفرت کر دی، تم سب کو معاف کر دیا۔ ہم سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب معاف وہی ہوگا جو کسی کو معاف کرے گا۔ عید کے دن دوستوں سے گلے ملنے والوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق عید کے دن دشمن سے بھی گلے مل لیں؟ سگے بھائی کا گھر بازو میں ہے اور ہم عید کے دن نہیں جا رہے ہیں، آپ کی عید نہیں ہے، نئے کپڑے پہنے عید نہیں، بہن ہے گھر میں رو رہی ہے اور آپ سے چھوٹے سے جھگڑے کی وجہ سے آپ اس کے گھر نہیں جا رہے ہیں، آپ کی سب کی عید ہو سکتی، آپ کی نہیں ہے، تو آج عید کیسے منائیں گے؟ آپ کو کسی نے کتنی بھی تکلیف پہنچائی ہے، کتنی بھی اذیت پہنچائی ہے، اس کو معاف کرے۔ کیا سوچ کے معاف کرے؟ اس نے آپ کو دکھ دیا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اس نے آپ کو گالی دی، اس نے آپ کو ستایا، اب آپ کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب بھگتے گا۔ بولو تکلیف کس کو ہوگی؟ امتی جہنم میں جائے گا، تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتی جہنم میں جائے گا، تکلیف کس کو ہوگی؟ حضور کو ہوگی۔ کیا آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ حضور کو تکلیف؟ جب سیدنا فاروق اعظم پر ایک شخص نے حملہ کیا، خنجر سے حملہ کیا، اور آپ زمین پر آ گئے، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھا دی، تو آپ کا پہلا سوال یہ تھا میرا قاتل کون ہے؟ میرا قاتل کون ہے؟ اور کسی نے کہا حضرت آپ کا قاتل مجوسی ہے، آگ پرست ہے، کافر ہے۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا فاروق اعظم اگر آپ کا قاتل مسلمان بھی ہوتا تب بھی آپ شہید ہوتے، کیونکہ کسی کو قتل کر دے مسلمان تو بھی وہ شہید ہے، پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا قاتل کافر ہے، مسلمان نہیں ہے؟ فرمایا نادان، اگر میرا قاتل مسلمان ہوتا تو میرے قتل کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑتا، اور وہ میرے وجہ سے جہنم میں جاتا، میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی۔ تو کافر جہنم میں جائے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے۔ تو اگر ہم نے اپنے دل دکھانے والے کو، تکلیف پہنچانے والے کو معاف نہیں کیا تو اپنی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، یا دنیا میں اپنی وجہ سے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تکلیف کس کو ہوگی؟ ارے اس نادان کو مت دیکھو جو تمہارا دل دکھا رہا ہے، اس محبوب کو دیکھو جو گنبد خضرا میں آرام کر رہا ہے۔ اس لیے اگر بھائی نے دل دکھایا، بہنوں نے دل دکھایا، دوستوں نے دل دکھایا، احباب نے دل دکھایا، اور وہ اہل ایمان ہے، تم نماز شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، گردن جھکا کر آدھے منٹ کے لیے ان بندوں کا تصور کر لو اور عرض کرو اللہ میرے دل دکھانے والے، مجھے تکلیف پہنچانے، مجھے ستانے والے کو صرف تیرے محبوب کی خوشی کے لیے میں معاف کرتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا، اور ہو سکے تو یہاں معاف کر کے ذرا جا کر
اس کو اطلاع بھی دے دینا یا میسج بھی کر دینا یا فون بھی کر دینا کہ بھئی میں نے تجھے معاف کر دیا اگر ہو سکے تو، ورنہ اتنا معاف کرنا ہی کافی ہے۔ بولو ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بہن بھائی رشتہ دار اگر روٹھے ہوں تو ہم آج کے دن ان کو منا لیں، اور یہ دن آتا ہی اسی لیے۔ دیکھو اور دن ملنے کے لیے جاؤ گے نا تو آپ کو اچھمبا لگے گا، اجنبی پن لگے گا، یار یہ کیا ہو گیا۔ لیکن عید کے دن جاؤ گے نا تو لوگوں کو، اس کو بھی شوق ہوگا اور آپ کو بھی شوق ہوگا کہ یار تو ہے ہی آج کا عید کا دن نا، تو آج معافی کا دن ہے۔ بولیے ایسا ہو سکتا ہے؟ انا کو فنا کرو، اور یاد رکھنا معاف کرنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا معاف کرنے والا ستانے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حضور کو مکے کے کافروں نے کتنا ستایا، لیکن جب وہ سامنے کھڑے رہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ انہوں نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے تو کرم کی امید کی جا سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ تو معاف کرنا اپنے نبی کی سنت ہے، معاف کرنا اپنے اللہ کی سنت ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے مجھے اشارہ دیں کہ کون کون ایسا بندہ ہے جو حضور کو خوش کرنے کے لیے اپنے کو تکلیف دینے والے کو معاف کرتا ہے۔ آدھا منٹ سب سر جھکا کر اللہ سے عرض کریں، اللہ سے باتیں کریں، میرے اللہ میں نے تیرے محبوب کی خوشی کے لیے اپنے دل دکھانے والوں کو معاف کر دے۔ کوئی ہمیں کچھ کہیں ہم اپنا دل بڑا رکھیں اور ہم لوگوں کو معاف کریں، حضور کی سنت پہ عمل کریں۔ معاف کرو گے معاف کیے جاؤ گے، پر وہی نکلے گا۔ کہا ٹھیک ہے 3 باتیں مان لیتے ہیں، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کو یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر ان کی زندگی الگ ہو جاتی ہے۔ دراصل ہم نے ابھی تو یار سے یاری کی ہی نہیں ہے۔ جس کو یار کی لذتیں مل جائے، اس کے قرب کی لذتیں مل جائیں، پھر اس کے لیے زمین اور چٹائی میں کوئی فرق نہیں رہتا، پھر اس کے لیے تخت اور تختے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جس کو یار جو مل جائے، اس کا قرب جس کو مل جائے، اللہ کرے وہ لذت ہمیں نصیب ہو۔ تشریف لائے تو پہلے سے لوگ آ کر بیٹھے تو کہ بادشاہ کی دعوت جو تھی، بادشاہ کی دعوت تھی، لوگ پہلے سے آ کر کے بیٹھے تھے اور کرسیاں بھر چکی تھی۔ آپ تشریف لائے اور جہاں لوگوں نے بڑے بڑے علماء، زعماء، وزراء، عمراء نے جہاں چپل اتارے تھے، وہیں پر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ شیطان سے خطرناک ہے نفس۔ شیطان جتنا نقصان پہنچاتا ہے اس سے زیادہ نفس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ نفس کی شرارت سے محفوظ رکھے۔ اور رمضان شریف نفس کو کچلنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ شیطان تو قید ہو چکا رہتا ہے نا، پھر نفس کو کچلنے کے لیے۔ اور جب نفس کچل جائے تو پھر خدا کے جلوے نظر آتے ہیں، مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے نفس کو کچلنے کے بعد۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا نا اے اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے، تو مجھے اپنا بنا لے۔ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مجھے اور تو یہ ختم کر دے۔ جب تیرے اندر میں ہی نہ رہے گا تو پھر میں ہی میں رہوں گا نا، اور میں تو مجھے ذبح ہے تجھے نہیں۔ آپ غور کریں، یہ نفس جب تک کہ نفس رہے گا خدا کا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور بیٹھ گئے جوتوں کے پاس، لوگ دوڑے آئے حضور کیا کر رہے ہیں، تشریف لے چلیں۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے، اس لیے اب یہاں بیٹھنے تھے، اگر آپ مجبور کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ دیکھو اللہ والوں کی سوچ، ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہاں حال کیا ہے۔ بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا، تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں۔ کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں۔ اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی۔ بس یہی بات ہے مسلمانوں، لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے۔ حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی۔ صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرگن غذائیں، لذیذ غذائیں، اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے۔ جب چبا لیا اور کھا لیا، پھر اٹھ کر کے اندر آئے جب سب کھا چکے، کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ، اس پہ توا رکھو۔ کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا۔ جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا
تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے، میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں، ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو، حساب دو آج کے کھانے کا تم نے کیا کھایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے، ہم لوگ ولی نہیں ہیں، ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا نادانو، جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا، اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے، لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ کہیں یہ عید کا دن یوم عذاب نہ بن جائے، کہیں یہ مغفرت کا دن اللہ کی عذاب میں گرفتاری کا دن نہ بن جائے، احساس کیجئے۔ اور دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں اختتام پر، بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھ لیں، پورا مجمع مل کے پڑھیں عاشقوں کی طرح کہ عیدگاہ گونج جائے۔ ایک بار درود شریف بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔